ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر، پاکستان نے یہ موقف اپنایا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ پاکستان کو اس حوالے سے کیا تشویش ہے؟ ظاہر ہے اگر ہمارا مسلم ممالک وہ ان کے ساتھ ملے گا جو ہمارے دشمن ہیں، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کی رائے اور کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہونا چاہیے؟ جی، میرا نام ذوالفقار بیگ ہے اور میں ایک سچا پاکستانی ہوں، اور ہر پاکستانی کی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس ضمن میں ہماری افواج پاکستان نے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے پیچھے پاکستان کی ترقی کا راز مضر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ترقی ان قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو افغانستان، یہ جنگ پاکستان کے بغیر کبھی بھی نہیں جیت سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، عالمی طاقتوں نے بھی اس میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، لیکن افغانستان کا اگر جغرافیائی لحاظ سے اگر خطے کا غور کیا جائے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یا جو اس کے خطے کا جو حدود اربہ ہے، اس کا جو کلچر ہے وہ ہمارے بلوچستان سے اور کے پی کے کچھ سرحدی علاقوں سے بہت زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ فیملیرٹی ہے، بہت زیادہ ریزیمبلنس ہے، بہت زیادہ رسم و رواج ملتے جلتے جی جی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا کلچر ہمارے ساتھ بہت مکس اپ کرتا ہے، اور اس کا وہ ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں۔ وہ کبھی پختون بن جاتے ہیں، کبھی وہ پرشین بن جاتے ہیں، کبھی وہ ہزارہ وال بن جاتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم کنٹری، دنیا میں واحد پاکستان ملک ہے، اور بھی بہت سارے مسلم ممالک ہیں، یہ میرا ان سے بھی کویسچن ہے، انہوں نے اتنی زیادہ ان کو جگہ نہیں دی، یو اے ای نے نہیں دی ان کو پناہ کی، سعودی عرب نے نہیں دی، قطر نے نہیں دی۔ یہ تین ممالک جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں ان کے شمار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان چیلنجز کا سامنا عوام بھی کر رہی ہے۔ تو اس کا جو دہشت گردی کا بھی مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ایلیمنٹس کو خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی اور جمہوری لحاظ سے بھی اس کی ایک اپنی پہچان ہے، مذہبی لحاظ سے بھی ہماری ایک پہچان ہے۔ تو افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے، افغانستان، جیسا کہ پہلے میں نے آپ جی کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ افغانستان یہ جنگ پاکستان کے بغیر نہیں جیت سکتا تھا، اور اس میں کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے اس کو مانیٹر بھی کیا ہے۔ پاکستان کی ایک اپنی ویلیو ہے، اس ویلیو کا اندازہ دنیا کو ہے کہ پاکستان کس لیول کا کنٹری ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کو افغان وار میں نظر آ گیا کہ افغانستان کو کی عوام نے پاکستان سے مل کے رشیا کو شکست دی۔ اب دنیا چینج ہو رہی ہے، گلوبلی بھی ورلڈ چینج ہو رہی ہے، آئی ٹی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور دنیا میں جو ریولیوشنز آ رہا ہے انقلاب کے لحاظ سے، تو وہ ٹریڈ ٹرینڈز بھی چینج ہو رہے ہیں۔ تو افغانستان ایک دشمن ملک کے ساتھ مل کے پاکستان کی پالیسی کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یہ بتائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ تھا وہ بڑھ گیا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات کہ افغانستان جو ممالک ہے وہ ہمارا اسلامی برادر ممالک ہے، وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، مگر وہاں پہ کچھ اس طرح ٹی ٹی پی ہوگی، کچھ جو ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جیسے کہ مختلف شہروں میں بم بلاسٹ ہوئے، جس طرح پاک آرمی کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں وہ، تو اس پہ طالبان حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان آرمی کے ساتھ دے کے ان جگہوں کو جہاں پہ ان کے جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو پاکستان فوج کے ساتھ مل کے ان کو تلاش کر کے پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے تھا، جبکہ انہوں نے ان کو حوالے کرنے کے بجائے ان کو سپورٹ کی ہے، اپنے جگہ پہ، اپنے افغانستان، اپنے ممالک میں ان کو سپورٹ کیا۔ جب پاکستان نے وہاں پہ اٹیک کیا تو بجائے اس کے وہ پاکستان کا ساتھ دیں، ساتھ بھی نہیں دیتے۔ اگر ساتھ بھی نہیں دیتے تو آپ اس طرح کر لیں کہ پاکستان کی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا دفاع کریں، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے شہر پہ کسی عام شہری پہ حملہ نہیں کیا، وہاں کے ان لوگوں کو حملہ کیا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے تھے۔ اس کا ساتھ دینے کے بجائے افغانستان نے جو ہے وہ الٹا پاکستان آرمی پہ حملہ شروع کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہ افغانستان طالبان جو ہے انہوں نے کرنا، اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا، البتہ ابھی انہوں نے کر دیا ہے، تو پاکستان کے آرمی کے خلاف ابھی وہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان آرمی بھی ان پہ خلاف اٹیک کر رہی ہے، جبکہ پاکستان آرمی کا جو مقصد ہے وہاں کے جو اندر کچھ گروپ ہے جو وہاں پہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہاں کو لیڈ کر رہے ہیں، تو پاکستان آرمی کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کو اٹیک کرنا ہے۔ باقی ابھی جنگ شروع کافی ابھی پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ بنا ہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ دونوں ممالک اسلامی ہیں، دونوں کو مل بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر یا ان کے ملک کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، کیونکہ سارے ممالک
کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا، کچھ اچھے ہیں اور کچھ جگہوں میں ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی غلط ہے، افغانستان کے اندر دونوں کو مل بیٹھ کے ایسے لوگوں کو مل کے سزا دینی چاہیے جو خطے میں دونوں خطوں کے درمیان دہشت گردی پھیلا رہی ہیں. اور اس میں یہی کہہ سکتے ہیں دونوں آپس میں مل کے اتحاد کریں اور جو دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے خلاف مل کے آپریشن کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ حملے کریں. جی یہ ہے وہ پاکستان کا وہ نوجوان جو جانتا ہے کہ پاکستانی لوگ کیسے ہیں اور پاکستانیوں کا افغانستان جو ہے وہاں کے جو مسلمان جو بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. تو ہر پاکستانی کا دل بھی یہی کہتا ہے اور ان کی زبان بھی یہی کہتی ہے. اور نوجوان نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ وہاں جو دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بجائے افغان طالبان اس تمام تر معاملات کو کنٹرول کرتی، ان دہشت گرد گروپوں کو کنٹرول کرتی، لیکن اس کے بجائے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. اور آخر میں انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ مل بیٹھ کر ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے. کچھ اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. سر بتائیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدام کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ پاکستان اور پاکستانی افواج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، ماضی میں بھی اور حال میں بھی. روزانہ ہمارے بارڈر پہ جو ہے وہ بہادر فوجی جوان جو ہیں وہ اپنی جان کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان ہمیشہ اپنی کوشش یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ خارجہ جو ہمارے تعلقات ہیں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھے رہیں. ہم نے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہے ہمارے مذاکرات وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئے. لیکن پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ جو ہے بیٹھ کے بات چیت سے مسائل کا حل نکالے. لیکن جب یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے بڑے پن کا جب مظاہرہ جو ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھتا، تو پھر جو ہے اس جارحیت کا جواب جو ہے وہ ہماری افواج اور ہمارے مسلح ادارے بہت اچھے طریقے سے دیتے ہیں. لیکن یہ سب جو ہے ان دی اینڈ دہشت گردی جو ہے کسی کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، اور ہم چاہیں گے کہ جلد سے جلد یہ چیز ختم ہو اور امن کا سانس جو ہے تمام پاکستانیوں کو دیکھنا نصیب ہو. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، پہلے دوحہ کے اندر ہوئے، استنبول کے اندر ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدام کر رہا ہے پاکستان، اس سے کوئی مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مثبت نتائج ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی آ جائیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ چیت کے بات کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ایک مثبت پہلو کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی جو ہے یہ مسائل حل ہوں گے اور پھر سے جو ہے امن کی فضا کا دور دورہ ہوگا. جی شہری کی گفتگو آپ نے سنی، اور تقریباً شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ جو پہلا سوال تھا ہمارا کہ کیا افغانستان بھارت کی زبان بول رہا ہے، تو بالکل واضح ہے بھارت کی زبان بول رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو دہشت گرد جو گروپس ہیں ان کو بھارت فنڈنگ کرتا ہے، اور افغان طالبان بجائے ان گروپس کی ان کی نشاندہی کر کے پاکستان فوج کے ساتھ مل کے ان کا خاتمہ کرے، بلکہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دہشت گردی کے لیے کیا اقدام کر رہا ہے، یہ سوال بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھا، اور اس پہ عوام نے یہی کہا کہ جس طریقے سے مذاکرات کیے ہیں پاکستان نے، یا جس طریقے سے پاکستانی ڈیلیگیشن اب افغانستان گئے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ دہشت گردی یہاں سے ختم ہو.